اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون۔ اب مشرکین عرب ہو یا یہود و نصارہ ہو، آیات سب کو شامل ہے۔ ضرورت انبیاء و مرسلین پر وہی آتی ہے نا۔ جب عام صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ضرورت ہے کہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ کہتے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں بات نہیں کرتے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری خیر خواہی چاہیے، ہم سے ایمان مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے گفتگو کرے۔ ایسے جاہل کہ آپ بھی ہمارے طرح انسان ہو، اللہ تعالیٰ کا آپ سے گفتگو کرتے ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ سے کم ہے کہ آپ سے کرنے لگا تو گفتگو ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہم انسان نہیں کہ ایسے کوڑ مغز اور نہ اہل و نہ علائق تھے۔ وقال الذین لا یعلمون، کہتے ہیں نادان لوگ جو جانتے نہیں۔ اے مشرکین عرب ہیں یا یہود ہیں یا عیسائی، تینوں اقوال مفسرین نقل کیے۔ عیسائی بھی کہتے تھے نا حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، براہ راست حضرت عیسیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان بھیجے۔ اور یہود کہتے تھے نا، پہلے آیت گزری لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، تو اس زمانے کے یہودی اور عیسائی ایک کہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ کہا کہ حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود نے یہ کہا نا حل یستطیع لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ تو مشرکین مکہ کہنے کہ ہم بھی آپ سے پیچھے توڑے، کہ ہم بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور براہ راست اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کرے، ہمارے نام پر کوئی تحریر و خط آ جائے، سمجھے، اور جس میں آپ کی نبوت کی تصدیق ہو، تب ہم جا کے ایمان لائیں گے۔ ایسے تھوڑی، ویسے کوئی جمعدار کہے نا صدر پاکستان براہ راست مجھ سے آ کے کہے، میں اسے تھوڑی مانوں گا۔ ایک وزیر جمعدار سے کہے کام کرو، کہنے کہ آپ باتیں نہیں مان، پتہ نہیں، براہ راست صدر پاکستان آ کے مجھ سے کہے اور مجھ سے گزارش کرے اور میرے پیروں پہ پڑے، مجھے منت سماجت کرے، تب جا کے میں سوچوں گا۔ یہ کہنا صحیح ہے؟ ایک خاکروب جمعدار جھاڑو لگانے والا وزیر سے کہتا کہ آپ ایک کام کرو، بادشاہ کو حکم ہے جگہ صاف کرو، اور میرا حکم ہے۔ اور وہ کہتے نہیں، براہ راست صدر صاحب اور خلیفہ وقت امیر المومنین آئے میرے پاس، بھی مجھے منت سماجت کرے، میرے پیروں میں پڑے، سمجھ رہے ہو، یا میرے نام پر براہ راست خط آ جائے، میں آپ کو باتوں کو نہیں مانوں، تو یہ صحیح ہے؟ یہ بھی ایسے آپ بھی جیسے جمعدار وزیر سے کہا آپ مجھ میں کیا فرق ہے؟ آپ کون مجھ پر حکم چلانے والا؟ کیا خلیفہ وقت امیر المومنین آپ سے گفتگو کر سکتے؟ مجھ سے نہیں کر سکتے کہ میں آپ سے کم ہوں گا؟ آپ بھی انسان ہوں، میں بھی انسان، مجھ میں آپ کا فرق ہے۔
یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ ہاں کیوں؟ جمعدار وزیر سے کہ آپ بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، تیری کیا خاصیت ہے کہ صدر آپ سے باتیں کرتے مجھ سے نہیں کرتے، کہ آپ کے ذریعے سے مجھ تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، مجھ سے برارس کیوں باتیں نہیں کرتے؟ آپ کی خاصیت کیا ہے کہ میں آپ سے کم ہوں؟ کہ یا براراست مجھ سے گفتگو کرنے میں کہ خلیفہ کے توہین ہے، کہ کیا اس کے شان کے خلاف مجھ سے کیوں باتیں نہیں کرتے؟ آپ باتیں میں نہیں مانتا، براراست مجھ سے گفتگو کر، یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ یہی ایسے کھوڑ مغز وہ نبی کو اپنے جیسے سمجھتے تھے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہنے لگے وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، لولا یکلمون اللہ، ایک قالق المقول ہے، کیوں گفتگو نہیں کرتے ہم سے براہ راست، او تعطین آیہ، یا او کو نشانی آ جائے، کو تحریر وغیرہ، جیسے سورہ اسراء میں ایک آیت گزری نا مشرکین کے بارے میں، وہ آیت کدھر ہے؟ لنؤمن لرقیک حتی، آیت کیا یار، میں حافظ بھی نہیں ہوں، یہ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، آیت نمبر 90، مشرکین یہ کہتے تھے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، زمین سے چشمے جاری کرے، او تکون لك جنت من نخیل وعنب، باغات کو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یہ آسمان کو عذاب کو ٹکڑا گرا دے، او تاتی باللہ، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے گزرے، والملائکۃ، فرشتے، قبیلہ آمنے سامنے آ جائے، او یکون لک بیت من زخرف، سونے کا گھر ہو تیرا، او ترقى فی السماء، یا آسمان پہ چڑھے اور ہمارے نام پر کو خط لائے، لن نؤمن لرقیک، ہم آپ کے خط و تحریر پر کبھی ایمان نہیں رنگے، حتی تنزل علینا کتابا، آپ آسمان سے ہمارے لیے خط لے کر آئے، نقرأ، اے ابو جہل، بخدمت الشیطان الکبیر، بخدمت الشیطان الکبیر فرعون فی اسرہ، اما بعد فلعنت اللہ علیک متتابعات، یہ براہ راست ہم پر کتاب آ جائے، نقرأ، ہم اس کو پڑھ لیں، تب ہم جا کے ایمان لائیں گے۔ تو مشرکین اور یہ بھی کہہ دیتے کوئی نشانی آ جائے تب ہم ایمان لائیں گے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، او تعطین آیہ، یا کوئی نشانی آ جائے براہ راست، آپ کی کیا خاصیت ہے؟ آپ کو معجزہ مل سکتا ہے تو کہ ہمیں کوئی نشانی نہیں ملتی؟ تو براہ راست کو خط آ جائے، فرشتے آ جائے، جو بھی آ جائے، تب ہم جا کے ایمان لائیں گے، صرف آپ کی باتوں پر بھروسہ نہیں کریں۔ جواب، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہہ چکے ہیں ان سے پہلے جو گزرے، فسق و فجور و جاہلانہ بات وہ بھی کہہ چکے، سمجھ رہے؟ مثل قول سے مراد ضد، عناد اور فسق و فجور و نبی کے نافرمانی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل اور ان کے دل ملتے جلتے، ہوں کو مرجع یاد رکھنا، موجودہ کفار اور سابقہ کفار سب کے دل مل ایک کی، کہ الکفر ملت واحدہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ بے فکر رہے، آپ سے پہلے انبیاء و مرسلین جو گزرے ہو، قومون ان کو ستائے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایمان نہیں لیں گے جب تک کہ پتھر سے اونٹی نہیں نکالے۔ ایک کو سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ایک کو سوال ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، ایک سوال ہے قال الذين مثل من قبلهم، ان سے پہلے ان کے ابا ان سے کہہ چکے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح یہ آپ سے کہ بےہودہ اور فرمائش کر لے، فضول باتیں کہی، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء و مرسلین گزرے نا، ان کی امتوں نے ان سے کہ فضول سوالات کیے۔ حضرت عیسیٰ سے کہ کس مطالبے کیا گئے؟ دسترخوان کا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا کہا گیا۔ صالح علیہ السلام سے براہ راست کہ اونچنی نکل جانے کا کہا پتھر سے۔ یہ سب کے سب بےہودے و لایانی سوالات ہیں۔ تو یہ اگر آپ سے فضول سوال کرے، ہم براہ راست آپ سے براہ راست ہم کہ اللہ تعالیٰ آ کے ہم سے گفتگو کرے، تو آپ ان کی باتوں میں رنجیدہ نہ ہو جائے، دل برداشت نہ ہو جائے، شکستہ قلب نہ ہو جائے، رہنے دن کو آپ اپنا کام کر لیں۔ یہ اور وہ دونوں ایک جیسے، الکفر ملت واحدہ، کذالک ایک کاف تشبیہ اس کی باتوں کی طرح۔ قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم، دل ان کے ایک ہی ہے، دل ان کے ایک ہی۔ اور کس چیز میں؟ فسق میں، فجور میں، نافرمانی میں، لایانی بےہودہ سوالات کرنے میں، یہ اور وہ ایک ہی ہے۔ تشابہت قلوب، باب تفاول ہے، یاد رکھنا، مبالغہ، اور عام طور باب تفاول میں کہیں جانبین ہوتا ہے، لیکن یہاں باب تفاول مبالغہ کے لیے کہ ان کا دل اور ان کا دل، ان کی حرکتیں ان کی حرکتیں، ان کی باتیں ان کی باتیں، سمجھ رہے ہو؟ ان کا عقائد ان کا عقائد بالکل ایک ہی جیسے۔ تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کا آپس میں دل۔ قد بین الآیات، اس کے جواب اوتاتین آیا، کتنے نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، کتنے معجزات دے، ایمان کرے وہی کافی۔ لیکن پھر اردو وہی شعر ہے نا، تیرا جینا چاہے تو بہانے ہزار ہے، اگر آنکھیں بند ہے تو دن بھی رات ہے۔ انسان جب نہ مانا تو مختلف ہیلے بہانے کر لیتا ہے۔ تیرا جینا چاہے تو بہانے ہزار ہے، اگر آنکھیں بند ہے تو دن بھی رات ہے۔ آنکھیں بند کر کے دوپہر کو بھی آپ آنکھوں کے سامنے اندھیرے ہے۔ انسان جب بہانہ، جب ایک کام نہیں چاہتا ہے، کرنا نہیں چاہتا تو مختلف ہیلے بہانے بنا لیتا ہے، یہ ہے فلانا ہے، دمکانا ہے، یہ سر میں درد ہے، بخار ہے، پیٹ خراب ہے، یہ منع نہیں۔ اور جیسے ایک خطیب صاحب تقریر کر رہا تھا نا پلسرات کے بارے میں، کہ پلسرات تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، سب یہاں سے گزرنا ہے، اس طرح بیان کر رہا تھا۔ سامنے دیہاتی بیٹھا ہوا دراوی، اب وہ بیان کر رہا تھا خطیب صاحب، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اتنے یہ ہی اچھے لوگ گزر جائیں گے۔ مولوی صاحب دماغ خراب کا پدا 100,000 پر جنت امپان بس باننتے کیسا زخم زیادہ تیز ہے، بھجان زیادہ وشکن دا کہ باون کائے کو کن یہ بروئی اس نے کہا تھا نا، مولوی صاحب خدا نہ خوف کا 100,000 پر جنت امپان بس کل کام جہنم غرق مرین انتے تم بہانے جوڑ کے سے زخم زیادہ تیزی، بھجان زیادہ وشکن دا کہ باون کائے کو کن تی کائے کو 100,000 پاپ جنت امپان بس جہنم غرق مرین۔ اسے کہا خطیب صاحب کیوں ایسے باتیں کر رہے ہو؟ تلوار 100,000 کا کو جنت جانا ہے نہیں، بس 100,000 کو جنت جانا ہے نہیں، سب کو جہنم میں جانا ہے۔ یہ بہانے کیوں بنا دے؟ کبھی کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ اتنا لمبا ہے، فلان ہے، یہ ہے، تیرا باپ وہاں سے گزرے گا؟ 7,000 کو بس جنت جانا ہے نہیں، ایک ہی بات، اتنے ہیلے بانے کیوں بناتے ہو؟ بات کو گھما گھما کر کام پہنچا دیتے، کو بس جنت بھی جانا ہے نہیں۔ اب یہ ماننا نہیں تھا، بس کبھی کہتے اللہ تعالیٰ آ جائے، کبھی کہتے فرشتے آ جائے، کبھی کہتے یہ آ جائے، کبھی کہتے ماننا نہیں تھا، یہ نشانی کم ہے کہ ہوتاتی نہ آیا۔ اچھا قد بین الآیات، ہم نے کھل کر بیان نشانے لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے یقین رکھتے ہو۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، دنیا نے دیکھ لیا، آپ معراج ہوگا، آسمانوں کا سفر ہو گئے، قرآن مل گئے، اور کئی معجزات ہو تو کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نئی فرمائشی نشانی دینے پر قادر، یاد رکھنا اللہ کے قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن ان کے ہر درمی ضد اللہ کو معلوم ہے۔ اگر میں کوئی فرمائشی نشانی دے تو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ انا ارسلناک بالحق، یہ بالحق واقع سے حال بنے گا، اے ملتبس بالحق، ہم نے ایک رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، یہ حال ثانی، بشیر خوشخبری سنانے والا اپنوں کے لیے، ماننے والا، اور نذیر ڈرانے والا دشمن کے لیے۔ جو ایمان لائے گا جنت کے نعمتیں ہیں، اللہ کے خوشنودی رضا ہے، بشارت ہے، اور نذیر ڈرانے والا نہ ماننے والوں کے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمین کے بارے میں، یعنی آپ نے اپنا کام پورا کر لے، اپنا فرض آپ نے پورا کر لے۔ اب اگر کسی کو نہیں مانا جائے، باڑ میں غرق ہو جائے، اب آپ سے نہیں پوچھے جائے کہ فلان جہنم میں کیوں گیا، فلان ایمان کیوں نہیں لایا، آپ اپنا فرض ادا کر دیں۔ آپ کو جب بات بتائے کہ آپ نے پوری کی پوری پہنچا دی، اب اگر کوئی بدبخت و بدنصیب ایمان نہ لائے اور جہنم میں جائے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے کہ جہنم کیوں چلا گیا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمی کے بارے میں۔ جب نبی سے پوچھا جائے گا نہیں پوچھے گا، تبلیغین سے کون پوچھے گا کچھ؟ او فلان جگہ کافر مر گئے، او ہو ہم نے ان کو تبلیغ نہیں کی، ہم سے پوچھا جائے گا؟ او بھائی وہ او خدا کے بندے، وَلَا تُسْأَلُ، اللہ تعالیٰ نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سب کو معلوم اسلام کے بارے میں، اگر مسلمان ہے سب کو معلوم ہے، اگر نہیں کرتا تو سستی و غفلت ہے۔ کس کو معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ کس کو معلوم نہیں کہ روزہ فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے، صرف سستی و غفلت، بس نفس و شیطان کا دباؤ۔ جاننے کے باوجود اگر عمل نہیں کرتا جائے باڑ میں غرق ہو جائے، آپ سے کیا پوچھا جائے؟ او فلان جگہ کی دیکھو ایک بے نمازی مر گیا اور ہم نے کیا اس کو تبلیغ نہیں کی، نہیں سمجھائے، وہ بیچارہ اور ہم سے پوچھا جائے گا۔ او فلان جگہ کافر مر گیا، دیکھو ہم نے اس کو تبلیغ نہیں کی اور پیغام نہیں پہنچا، وہ مر گئے جہنم چلا گئے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کا ٹھیکہ آپ نے لیا کہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی سے نہیں پوچھو، مبلغ اعظم ہے، مبلغ اعظم، رہبر کائنات، ہادی عالم، اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو آخر شمار میں۔ ٹھیک ہے اپنا کام کرے، لیکن ایک کہنا غلط ہے، وہ فلان جگہ دیکھو لوگ مر رہے، پتہ نہیں ان کو کلمہ نصیب نہیں تو پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا کہ اپنا قصور ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر مسلمان ہے معلوم ہے سب کو معلوم کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، سمجھ رہے؟ تب اگر کوئی عمل نہیں کرتا سستی، اب اپنی سستی و غفلت ہے، آپ سے کیوں پوچھا جائے گا؟ دنیا کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، مقصد آپ اپنا فرض ادا کر دیں۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، جائے باڑ میں غرق ہو جائے، دفعہ جہنم میں، اپنے پیروں میں چلے، کس نے روکا اس کو؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا
یہ کیوں کافر مر گئے، اس کا خاتم کفر پر کیوں ہو گئے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جب نبی سے نہیں پوچھا جائے جو مبلغ اعظم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس. جب مبلغ اعظم سے نہیں پوچھا جائے تو آپ سے کون پوچھے گا؟ ٹھیک ہے، تبلیغ کر، یہ کہنا غلط ہے ہمارے تبلیغی بھائیوں. وہ فلان جگہ کو کہ امریکہ کا صدر مر گئے، ہم نے اس کو تبلیغ نہیں کی، روس کا صدر مر گئے، ہم نے تبلیغ نہیں کی، اور اندرونی سندھ پنجاب کے جاؤ تو لوگ بے نماز مر رہے، روزہ خور مر رہے، دیکھو ہم نے کو نہیں سمجھایا، ہم سے سوال ہوگا. واہ بھائی وہ آپ سے سوال ہوگا. کیوں سوال ہوگا آپ سے؟ غلط طریقے. اب سب کچھ معلوم ہے، سمجھ گئے، سب کو معلوم نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، سمجھ ایمان لانا فرض ہے، پھر بھی کوئی عمل نہیں کرتا تو اپنا قصور. اصح اور راجح یہ یاد رکھنا، یہ آیت کفار کے بارے میں. اگر کافر مر جائے تو جائے جہنم میں، مسلمانوں سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ نے کیوں نہیں سمجھا، ورنہ آپ سے براہ راست پوچھا جائے گا. نہ نبی سے پوچھا گا، نہ امت سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے دور میں جو کفار جہنم میں گئے ہیں یا آنے والے کفار جو مریں گے، امتی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ مسلمان تھے کیوں نہیں سمجھا. یہ سوال نہیں ہوگا. تو اصح اور راجح یہ آیت کفار کے بارے میں. بعض حضرات فرما کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں آپ نے ایک دنوں کو ان کی مغفرت کی دعا کی، اللہ نے منع فرمایا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. یاد رکھیں صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے بارے میں نہیں، وہ کفار کے بارے میں. باقی رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے، یاد رکھیں اس بارے میں توقف ہے، خاموشی اختیار کر. بعض حضرات اس کو جہنمی کے جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے، اس طرح کہنا نہیں چاہیے. مستقل کتاب لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے بارے میں، عدلت معتقد ابی حنیفہ فی والدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حافظ جلال سیوطی نے کتاب لکھی مسالک الحنفاء فی والدین المصطفیٰ، وہ اچھی کتاب ہے. یہ دونوں کتاب الگ نہیں ملتی. حافظ سیوطی کی کتاب ہے الحاوی للفتاوی، ایک ہی جلد، جیسے یہ مسلمانی نا اتنی موٹی ہے، دو جلد دونوں ایک ساتھ ہے، الگ بھی ہے سر. اس میں ایک رسالہ ہے مسالک الحنفاء فی والدین المصطفیٰ، عام صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے بارے میں کیا حکم. یہ سب سے اچھی کتاب ہے. اور ملا علی قاری کے مجموعۃ الرسائل 2 جلدوں میں، آج کے 3 جلدوں میں آ گئی. اس میں ایک رسالہ عام صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے بارے میں. ملا علی قاری کا تحقیق کا خلاصہ یہ کفر پہ مرے، جہنمی. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ کے اپنے تحقیق کے اپنے ذاتی رائے، اس کی علمی جلالت اپنی جگہ لیکن ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے. سب سے عمدہ تحقیق ہوئی حافظ جلال الدین سیوطی نے کی. تو یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں 2 باتیں، یا تو توقف ہیں یا زمان فترت کے موحدین ہیں. چنانچہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی میں یہاں اور شیخ اسماعیل حقی نے بڑی اچھی باتیں کہی، خاص کر آلوسی نے جو باتیں کہی وہ زیادہ مناسب. اس دنیا کے مشہور محدث اور حافظ ابن حجر کے شاگرد خاص حافظ شمس الدین سخاوی شافعی رحمہ اللہ کا قول کریں اس بارے میں توقف. اور علامہ آلوسی فرماتے کہ میری تحقیق یہ وہ زمان فترت کے موحدین ہے، یہاں تک کہ ملا علی قاری جیسے محدثین سے افضل و بہتر ہے. آلوسی نے یہاں پر کہ ملا علی قاری پر اعتراض کی ناراضگی ظاہر کی، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق و خلاصے یہ پوری کتاب میں نے پڑھی، میرے پاس ہے، دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں نے دونوں دیکھی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بعد میں حافظ سیوطی پہلے گزرے، 911 میں سیوطی کو وفات ہے اور 1014 میں ملا علی قاری کو وفات. تو حافظ سیوطی نے کتاب لکھی مسالک الحنفاء فی والدین المصطفیٰ. سیوطی کے تحقیق کے خلاصے کے زمانے فترت کے موحدین، زمانے فترت کے موحد اس زمانے کے مسلمان.
اگرچہ جمہور اہل سنت کا رائے ایک توقف ہے، اس بارے میں خاموشی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے۔ اللہ مالوسی کی رائے یہ تاکہ وہ میری نزدیک جہاں میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ فطرت کے موحدین ہے، یہاں تک ملا علی قاری جیسوں سے بھی افضل و بہتر ہے۔ تو اللہ مالوسی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہے کہ ملا علی قاری کی رائے کو وہ کفر پہ مرے ہیں، تو اس لیے فرما میری نزدیک موحدین زمانہ فطرت کے اور ملا علی قاری اور ان جیسوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تاہم اس بارے میں خاموشی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے۔ اس میں یا تو زمانے فطرت کو موحد کا اس کو یا اس بارے خاموشی اختیار کرو، لیکن ان کو جہنمی کہنا یا کافر کہنا، لعن طعن کرنا، یہ تو کسی صورت میں اجازت نہیں، کسی جیسے ابو طالب خاتمہ یاد کفر پہ ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں لب کشائی زبان درازی اجازت نہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے احسانات زیادہ ہے۔ کہ ابو طالب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ خاموشی ہے، اگر عقیدہ یہ کفر پر مرا، یاد رکھیں ابو طالب کا خاتمہ کفر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں لب کشائی لعن طعن اس کی اجازت نہیں، کیونکہ احسانات بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابو طالب کے بارے میں بس یہ اہل سنت خاتمہ بالکفر، لیکن اس کے باوجود اس کے حق میں خاموشی، لعن طعن اجازت نہیں، یہاں تک اس میں جہنمی بھی نہیں کہہ سکتے، خاموش رہو۔ اور جبکہ عام صلی اللہ علیہ والدین کے بارے میں پتہ نہیں چل سکتا خاتمہ کس حوالے میں ہوا ہے۔ بعض روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کو زندہ کر کے ایمان لایا تھا، وہ روایتیں کمزور موضوع کے درجے میں اس کے اعتبار نہیں، اور دوسری روایتیں یہ کہ کفر پہ مرے ہیں، اور تیسری روایت ہے کہ وہ زمانہ فطرت کے موحدین ہے، اور چوتھی بات جو ارجح ہے احوط ہے وہ کیا ہے؟ خاموشی اور توقف۔ یہ چار باتیں، جہنمی ہونے کا ذکر، ایمان لانے کا ذکر، زمانہ فطرت موحدین اور توقف ہو۔ اگر موقع مل گیا تو حافظ سیوطی کی کتاب مسالک الحنفاء فی والدین مصطفیٰ، یہ الحاوی للفتاوی سے چپ کرائیں، اس میں حافظ جلال الدین سیوطی کی خاص علمی تحقیقات ہیں، چند رسالے حافظ جلال الدین سیوطی کی 250-300 رکعات، بڑی اچھی کتاب ہے، اور ملا علی قاری کے مجموعۃ الرسائل آگے، اس میں ملا علی قاری بڑی عمدہ تحقیقات ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وہ حضرت اس بارے میں یار بسو اس نے تحقیق نامناسب ہے۔ ٹھیک ہے، ملا علی قاری کی علمی جلالت اور حفظ اتقان ہو، محدث ہونا، فقیہ ہونا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو کچھ کہا ہے یہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، ہاں، اور کسی کے تحقیق سے موافقت لازمی نہیں ہے۔ کل اخذ یوحد من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل احد یوخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، اور روز رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا بس اس ذات کی بات ماننی ہے، آنے والے ٹھیک ہے ان کے باتوں کا اختیار بھی کیا جاتا ہے اور رد بھی کر دیا جاتا ہے۔ کل احد یوخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، اور عبداللہ بن عباس فرماتے کل احد یوخذ من قولہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ملا علی قاری رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے محدث ہیں، اس تحقیق میں یاد ہے وہ منفرد ہے، وہ منفرد ہے، اگرچہ حنفی مسلک کے بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ ان کو لوگوں نے مجددین میں بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن اس تحقیق میں وہ منفرد ہے، اس کی علمی جلالت سمجھ رہے ہو کہ ادب احترام کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ اس کی اپنی ذاتی رائے، اپنی ذاتی تحقیق، اور حافظ جلال الدین سیوطی شافعی المسلک کے شیخ و شوافی ہیں، اس کے تحقیق عمدہ ہے، ان کو زمانے فطرت موحدین کہتے ہیں، اس زمانے کے مسلمان ہیں۔ حافظ سیوطی کے تحقیق عمدہ بنسبت کس کے؟ ملا علی قاری، اس لیے علامہ آلوسی ملا علی قاری سے ناراض فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین زمانے فطرت کے موحدین ہیں،
اور ملا علی قاری اور ان جیسے اور علماء سے افضل بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ملا علی قاری اور ان جیسے اوروں سے افضل اور بہتر ہے. ایک اس تحقیق کی طرف اشارہ کہ ملا علی قاری کی تحقیق صحیح نہیں. تو عمومی طور پر آپ اگر ایک روایت جہنمی ہونے کا جیسے ملا علی قاری فرماتے ہیں، اور دوسرے کا روایت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر کے ایمان لائے پھر وفات پائے. اگر یہ روایتیں کمزور موضوع کے درجے میں. اور تیسرا زمانہ فترت موحدین، اور چوتھا اس بارے میں کیا ہے توقف ہو. اتنا یاد رکھو، چونکہ عقائد اسلام میں سے نہیں توقف بہتر ہے. عقائد میں توقف نہیں ہوتا ہے، یہ عقائد اسلام میں سے نہیں توقف اختیار کرو تاکہ گستاخی و بے ادبی سے بچو. کسی نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جن سے کہیں ان کی گستاخی ہو سکتی، بے ادبی، ناجائز، حرام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یاد رکھو خاموشی بہتر ہے. جس کے پاس روح المانی بیان دیکھ لے، یا اس طریقے سے نا روح البیان اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، ہم وہ موقع مل گئے تو حافظ سیوطی کی کتاب دیکھنا مسالک الحنفاء، یہ مستقل نہیں ملتی، رسالہ سا ہے، یہ الحاوی سے چھپ کر آئے دوسری جلد میں. دونوں جلدیں الگ بھی ملتی ہے اور ایک ساتھ بھی ملتی ہے. ایک ساتھ اتنے چھپ کر آئے جیسے نا مقرمہ 250-300 تک آ جاتے. بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں حافظ سیوطی کی علمی تحقیقات سب رسالے ہیں. تو بعض حضرات اس کو آپ صلی اللہ علیہ والدین کے بارے میں فرمانے کہ اصحیح ہے، یہ کفار کے بارے میں وَلَا تُصَنُّ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. آگے خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے سنانا ہے قیامت تک مسلمانوں کو. وَلَن تَرْضَىٰ، لن تاکید ہے، ہرگز کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ، حتی تتبع ملتہم، حتی انتہا غایت کے لیے، جب تک آپ ان کے عقائد مذہب کی پیروی کر لے. اے میرے بھائی ایک قصاب خانہ نہیں، ہنسی نیچے کرو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ملت کہتے اصولی مسائل کو، عقائد کو. ملت اصول اور عقائد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، جائز نہیں ہے. اصل تو ملت املال سے، املا یمل املا، تحریر کرانا، املا کرنا. انبیاء مرسلین کو جو شرائع ملی پہ کو تحریر شکل میں پھر مل گئی. ملت اصل املا سے، املا یمل املا، تحریر کرانا، لکھوانا. تو ملت کہتے بنیادی جو اصول اور عقائد کو، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف جائز نہیں، ملت اللہ نہیں کہہ سکتے. عام طور پر اس کا زیادہ تر اطلاق حق پر ہوتا ہے، کبھی باطل پر ہی ہو جاتا ہے. الکفر ملت واحدہ کہا جاتا ہے، الکفر ملت واحد، لیکن اغلب اور اکثر اس کا اطلاق حق پر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی باطل پر اطلاق ہو جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ. اور یہی دین بھی ہے، ملت اور دین. دین جزا سے اطاعت و فرمانبرداری کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس میں کہ ملت کی نسبت اللہ کی طرف جائز نہیں، لیکن دین کی نسبت اللہ کی طرف جائز. اور دوسرا ہے کہ ملت کی نسبت فرد واحد کی طرف نہیں ہوتی، جمع کی طرف ہوتا ہے، ایک امت کی طرف باقاعدہ فرد واحد طرف، لیکن دین کی نسبت فرد واحد طرف ہو جاتا ہے. ایک یہ ملت میں اور دین میں یہ فرق، ملت کی نسبت اللہ کی طرف جائز نہیں ہے اور دین کی نسبت جائز. اور دوسرا یہ ہے کہ ملت کا اطلاق فرد واحد پر نہیں ہوتا بلکہ ایک جمع پر ہے، ایک پوری امت پر ہو جاتا. اور دین کا اطلاق
जमा और फर्द वाहिद सब पर हो जाता है। तो ये कहा जाएगा कि फिलान आदमी की मिल्लत, ये नहीं कहा फिलान आदमी का दीन, ये कहा जाए। तो मिल्लत की इजाफत फर्द वाहिद की तरफ जायज नहीं, हाँ एक जमात की तरफ, एक पूरी उम्मत की तरफ जायज। और दीन का इतलाक जैसे पूरी जमात पर हो जाता है, उसकी निस्बत जमात तरफ होती तो फर्द वाहिद तरफ भी हो जाती। और तीसरा ये है कि मिल्लत अकायद के लिए इस्तेमाल होता है और दीन अकायद और फुरूई मसाइल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दीन अकायद और फुरूई मसाइल सब के लिए इस्तेमाल हो जाता है और मिल्लत सिर्फ अकायद के उसूली बुनियादी बातों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन तो इस हिसाब से दोनों की मिल्लत का इतलाक कभी बातिल पर होता है कि दीन के इतलाक बातिल हो जाता है, अदियान बातिल है जिसे कहते हैं, अदियान मंसूख। और एक है शरीयत, शरीयत के इतलाक सिर्फ हक पर हो जाता है, बातिल पर से इतलाक नहीं हो जाता। शरीयत इसके इतलाक सिर्फ हक पर हो जाता है, बातिल के लिए नहीं। ठीक है, वो बात मनसूख है कि शरीयत मूसवी एक जमाने में सही है, बात मनसूख वो बात की बात है, लेकिन इसके इतलाक हक पर हो जाता है और साथ साथ उसूली और फुरूई मसाइल दोनों पर इसका इतलाक हो जाता है। और शरीयत का असल माना है घाट, घाट जानते हो ना, आबसर, जहां हैवानात और लोग आके पानी पीते हैं, लफ्जी असल माना आता है शरीयत के, घाट के माना में आता है, जहां हैवानात और चरिंद परिंद आके पानी पीते हैं। जिसे पानी के बगैर चारा नहीं है ना, तो सिर्फ बगैर दीन को कोई चारा नहीं है। जिसे पानी पर कहें इंसान की जिंदगी का दारोमदार है, तो वही पर कहें रूहानी हयात का दारोमदार है। एक हकीकी जिंदगी है, इसका दारोमदार पानी पर है। एक रूहानी जिंदगी से दारोमदार किस पर है? वही पर है, शरीयत पर है। तो काफिर ये जाहिरी तौर पर तो क्या जिंदा है, हकीकत में क्या मुर्दा है। इसलिए मुसलमान कभी नहीं मरता, जिंदा है तब भी जिंदा, मर गए तो तब भी जिंदा। और मुसलमान अल्लाह के दोस्त है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने मिरकात लिखा, औलिया अल्लाह ला यमूतून बल यंतकुलून मिन दारिन इला दारिन। मुसलमान नहीं मरता, याद रखना, हाँ एक घर से दूसरा घर जाता है। औलिया अल्लाह ला यमूतून, अल्लाह वलीयुल लज़ीन आमनू, अल्लाह वलीयुल मुमिनीन। औलिया अल्लाह ला यमूतून बल यंतकुलून मिन दारिन इला दारिन। मुसलमान नहीं मरता, याद रखना। हाँ वो एक जगह से दूसरी जगह से पहले दुनिया में था, अब अबदी खुशी के घर की तरफ चला गया। पहले जेल में था, अब हमेशा रहाई मिल गई उसको। हातिम ताई रहमत दाऊद ताई के लिए जब इंतकाल हो गया तो गैब से हातिफ से आवाज आ गई, अल-यौम उतरिक दाऊद मिन सजिन, ये अद्दुनिया सिजुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। इस हदीस के ज़ेर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह लिखते मिरकात में, दाऊद ताई बड़े बुजुर्ग गुजरे, जब इंतकाल का वक्त हो गया, जब रूह निकल गई तो गैब से आवाज आ गई, सब ने आवाज सुनी, अल-यौम उतरिक दाऊद मिन सजिन, आज हमेशा के जेल से रिहाई मिल गई, हमेशा के लिए। और काफिर जिंदा है तब भी मुर्दा है, मर गए तो तब भी मुर्दा। हाँ तो मुसलमानों को दोनों जिंदगी नसीब, याद रखना, हिस्सी जिंदगी और रूहानी जिंदगी। काफिर को हिस्सी जिंदगी है, रूहानी जिंदगी नहीं, तो वो रूहानी हिसाब से हर हिसाब से मुर्दा है, यहां भी और आखिरत में भी। और मुसलमान को याद रखना, हिस्सी हयात के साथ साथ रूहानी हयात भी जिंदा है। हाँ हिस्सी हयात यहां आरजी है और रूहानी हयात यहां भी है, और उसके बाद फिर हमेशा जिंदगी है बोली। तो शरीयत, दीन और मिल्लत, इनको मुख्तसर में ताक़ीक़, बाकी तफसील रूहुल मानी याद देखा करो, बड़े अच्छी ताक़ीक़ है आलूसी ने।
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم کی دین کا ملت. یہود کہتے ہمارا دین صحیح ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے، ہماری طرف آ جاؤ. اس کا جواب قل آپ فرماؤ ان ہدی اللہ هو الہدی. یا ہدی اللہ سے مراد یاد رکھے اسلام مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مراد ہے. ہدایت اصل اللہ تعالیٰ کی، اب وہ ہے دین اسلام، شریعت محمدی، جو دین آپ لے کر آئے وہی ہے، یہی اصل ہدایت ہے. آپ تو گمراہ ہو گئے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 62 سے پہلے آپ لوگوں کا دین صحیح تھا، آپ کو شریعت ہے. آپ کے 62 کے بعد آپ کو دین کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے، آپ کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور منسوخ پر عمل کرنا جائز ہے. اور المنسوخ کالمعدوم، منسوخ معدوم کے اعتبار نہیں ہے. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں گے خواہشات کی، احوا ہوا کی جمع ہے، خواہشات نفس کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ادیان منسوخ ہو گئے. تو حق واضح ہونے کے باوجود باطل پر عمل کرنا، ناسخ کے بعد بھی منسوخ پر عمل کرنا، کوئی کہ نفس کی پیروی، نفس کو خوش کرنا ہے. یہ نہیں فرمایا وَلَئِن اتَّبَعْتَ مِلَّتَهُمْ، علیہ وسلم تو یہ کہنا چاہیے تھا. انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ ہمارے مذہب کی پیروی کریں، تو جواب کیا ہے؟ ان اتبعت اهواءهم. یہ نہیں فرمایا ان اتبعت ملتهم، کیونکہ اب ان کی ملت ختم ہو گئی، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، دین منسوخ ہو گیا. المنسوخ کالمعدوم، اب وہ تو دین نہیں رہا، ختم ہو گیا. تو جاننے کے باوجود بھی منسوخ پر عمل کر لے، کہ اتباع نفس ہے نا، خواہشات نفس ہے، نفس کو خوش کرنا ہے. اس حکومت کی طرف سے ایک قانون کو منسوخ کیا جائے، اس کے باوجود وہ ایک شخص کو قانون کو لے کے چلے، کیوں حکومت قانون، یہ شخص مجرم ہے یا نہیں؟ ایک سکہ حکومت کی طرف سے منسوخ ہو جاتا ہے، لیکن یہ شخص اس کو باوجود لے کے چلتا ہے کہ دیکھ اس میں قائد اعظم کی تصویر، گورنر کا دستخط ہے، کیوں قبول نہیں؟ وہ کہے کہ سب کچھ چاہیے، ایک زمانے تک تھا، اب ختم ہو گئے، اب اس کو متبادل دوسرا سکہ آ گئے، کہ نہیں یہ صحیح، میں اس کو چلاتا ہوں. تو یہ شخص حکومت کی نظر میں باغی شمار ہوتا ہے، مجرم شمار ہوتا ہے. کیسے ٹھیک ہے، وہ سکہ پہلے میں نے راج کر دیا تھا، اب وہ منسوخ ہو گئے، اب نہیں چلے گا، میں کہہ رہا ہوں. اب اس کو متبادل دوسرا سکہ آ گئے، پہلے کاغذی نوٹ تھا 5 کا، اب کہ لوہے کا سکہ آ گیا. اب ایک آدمی وہ کہ کاغذی نوٹ کو لے کے چلے اور دکاندار کہ 5 روپے کو ٹافی دینا، جیت جائے گا، کہ منسوخ ہے، کل عدم ہے، اس کے اعتبار نہیں. کیا مثال ہے؟ تو مدعو کہ منسوخ دین کو، منسوخ شریعت کو اللہ نے کہے ہیں تعبیر کے کس سے؟ اتباع ہوا سے، خواہشات سے. یہ منسوخ کل معدوم ہے، اس کے اعتبار نہیں ہے. تو منسوخ شریعت کو، منسوخ دین کو اللہ نے کس سے تعبیر کی؟ اتباع ہوا سے، خواہشات سے. باطل کی طرف دعوت دے رہے ہیں، غلط چیز کی طرف. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ پیروی کریں گے خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے جاءک من العلم، آئے پاس علم وحی، علم سر وحی مراد ہے. خطاب نبی کو لے کے سنانا ہے امت کو. نبی کے بارے میں تو نہیں سکتا کسی کی باتوں میں آئے، غلط باتیں تسلیم کرے، غلط باتیں قبول کرے اور غلط باتیں مانے. نبی کے بارے میں یہ نہیں ہو سکتا، امتی کے بارے میں ہو سکتا ہے. تو اس کو عام طور پر علماء کہتے خطاب للنبی تعلیم للامہ، خطاب تو نبی کو لے کے سنانا ہے لوگوں کو. جب مادر نسبتی جب کہیں دختر نسبتی کو سنانا چاہتی ہے، براہ راست اس کو نہیں کہتے کہ بیٹی کو کہتی ہے،
बदतमीज औरत, जाहिल कहेंगे, एक काम नहीं करते, आंखें निकालूंगी तेरी, बोटे बोटे करूंगा तेरी। जाहिरी तौर पर खिताब बेटी को लेकर, असल सुनाना किसको? दुख्तर निस्बती को। जानते हैं दुख्तर निस्बती? बहू यार, बहू आम उर्दू है, अवामी उर्दू, सरकारी उर्दू। असल जो अदब का लफ्ज है वो दुख्तर निस्बती। जब उसको सुनाना चाहे तो बरारा उसको नहीं कि ये करो, वो अपनी साहिबजादी को डांटती, अपनी लुफ्त जगर को डांटती। अब वो समझते कि ओहो ये मादर निस्बती बहुत सख्त है, सास रिश्ते थे, ये अपनी बेटी को माफ नहीं करते, मुझे काम माफ करेगी। जब ये बेटी उसके बदन का टुकड़ा है, अपने बेटी पर इतनी सख्ती कर रही है और इसके मामूली से गलती को माफ नहीं करती, तो मैं किस शुमार फिर मेरे क्या होगा पता नहीं। हाँ, मकसद सुनाना है बहू को, खिताब लड़की को होता है, यहां भी इस तरीके से। जब नबी को ये इख्तियार नहीं है, अगर आप ख्वाहिश है तो आने वाले किस शुमार फिर खिताब नबी को लेकर सुनाना है उम्मत को। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार। रकना यरकना, याद रखना, जैसे कच्ची दीवार होता ना, नीचे पानी जम जाता, बुनियादी उसके कमजोर, आस्ते से दीवार के वजह से टेढ़ी हो जाते हैं, ध्यान से गिर गए। ये रकना यरकन, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार। उस आयत के ज़ेल में तफसीर मज़हरी में वाक़े सूरह यूनुस का आयत है ना, हाफिज नहीं हूं। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू सूरह हूद का आयत, गालिबन सूरह हूद यूनुस है। अभी रमजान अभी गुजरा था 3 महीने पहले। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार, गालिब सूरह हूद मेरे ख्याल। हाँ सूरह हूद है। हाँ देखो, रकना यरकनो, आसे से माइल होना, ऐसे जैसे कच्ची दीवार होती है ना, पानी नीचे खड़ा रहता है, अब उसकी बुनियादें कमजोर हो जाती है, रफ्ता रफ्ता ध्रांस दीवार गिर गई। इस तरीके से कुफर की तरफ इंसान एक दिन माइल आस्ते आस्ते, पैसों के जरिए से, औरतों के जरिए से, मोबाइल के जरिए से, नेट के जरिए से, ख्वाहिशात के जरिए से आस्ते से कुफर की तरफ माइल होता है। इसी को पेचे उस आयत के ज़ेल में तफसीर मज़हरी में एक वाक़े, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था इमाम के पीछे, जब इमाम साहब ने ये आयत पढ़ी, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार, वो शख्स बेहोश होकर गिर गए। होश में आए तो क्या हुआ कि बीमारी से कुछ भी नहीं, इस आयत ने मुझे बेहोश कर दे। तो उस ने कहा, चूंकि वो अरबी जानता था, आयत को समझ रहा था कि आयत में कितने शदीद वईद है कि अगर कोई आदमी सिर्फ कुफर की तरफ, जालिम तरफ माइल हो जाए, इतने वईद जो बरारास जालिम साथ शरीक हो, उसका क्या होगा फिर? सिर्फ मामूली से झुकाव और मेलान की तरफ इतने शदीद वईद है, और जो बरारास जुल्म करता है या जालिम का आलाकार बन जाता है, उस बदबख्त बदनसीब का क्या होगा फिर? इतने शदीद वईद। वला तरकनु, माइल होना, बरारास जुल्म करना अपनी जगह, जालिम का साथ देना, सिर्फ माइल होना, मामूली से रुझान ही, इतने भी शदीद वईद है। जो शख्स बेहोश, इस आयत मुझे के बेहोश कर दे, इतने सख्त वईद, नफ्स मेलान के लिए, नफ्स रुझान के लिए शदीद वईद है। तो जो शख्स बरारास जुल्म करता है या बरारास जालिमीन का आलाकार बना हुआ है, बरारास उनका मुईन और मददगार और दुमचल्ला बना हुआ है, तो उस बदबख्त बदनसीब का क्या होगा फिर? इसमें कहता अरबी तफासीर देखा करो ताकि अरबी सीगों को पहचान, उर्दू से कुछ नहीं होता। तफसीर मज़हरी में उस आयत के तफसीर में एक वाक़या मौजूद है। तो ये खिताब नबी को है,
अलग उनके शराइ याद रखना, एक जमाने में शरायतें पर मनसूख हो गए, अब मनसूख पर अमल करना जायज नहीं, याद रखना। अल मनसूख कल मादूम, इसे अल्लाह ने उसके ख्वाहिशात के ताबीर के। हक आने के बाद फिर भी बातिल की तरफ क्या है, माइल होना, ये ख्वाहिशात नफ्स है, इत्तिबाए नफ्स है। नासिख के बाद मनसूख पर अमल करना, सही आने के बाद गलती पे चलना, ये ख्वाहिशात और इत्तिबाए नफ्स है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब शराइ क्या होगा, मनसूख, सब उन कलदम के एतबार है नहीं। अब अगर कोई अमल कर ले तो सिवाय ख्वाहिशात नफ्स के बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐतल्लज़ी के ना जिसने ख्वाहिशात हो ना इत्तबा, हाँ हो आयत इस तरीके से, जिसने अपने ख्वाहिशात को इलाह बना, माबूद बनाए, ऐसे मिलती जाए है, ज़हन में नहीं है। हवा हो इलाहन, ऐसे कोई जिक्र है? खैर कोई मसला, रमजान गुजर के मुझे भी याद नहीं है। इत्तिबा, जो ख्वाहिशात के पीछे पड़े उससे बड़ा को बदबख्त और बदनसीब नहीं है। माला का नहीं होगा ऐसी सूरत में, असल वलिन तबात अहवाहुम मालक मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, फिर नहीं होगा आपके लिए मिनल्लाह ए मिन अज़ाबिल्लाह, अगर आपने ख्वाहिशात की पैरवी को उनका साथ दे फिर अल्लाह के पकड़ आएगी, फिर नहीं होगा आपके न को दोस्त न को मददगार। वली नसीर में फर्क है, खुसूस मिन वजहिन के। कभी इंसान वली होता है लेकिन मदद नहीं कर सकता, मजबूर है। कभी नसीर होता है लेकिन दोस्त नहीं होता, अजनबी आदमी लेकर आगे मदद के लिए, पर मैं कुछ भी नहीं हूं। उमूम खुसूस मिन वजहिन की निस्बत है। कभी वली भी होता है, कभी नसीर भी होता है, कभी नसीर भी होता है लेकिन वली नहीं होता। हर नसीर वली नहीं है, हर वली नसीर नहीं है। उमूम खुसूस मिन वजहिन है, उमूम खुसूस मुतलक नहीं, उमूम खुसूस मिन वजहिन। हर नसीर वली नहीं है, हर वली नसीर नहीं है। कभी दोस्त हो जाते मदद नहीं, बीमार है, मजबूर, कुछ नहीं कर सकता है, दोस्त एक ही और दुश्मन ज्यादा है, वो बेचारा क्या करेगा एक आदमी। कभी मदद कर लेकिन दोस्त नहीं होता, रिश्तेदार नहीं होता है। बाहर का आदमी अजनबी है, अचानक आगे बेचारा जुल्म उसने मदद कर दी, अलग न दोस्ती न अलेग सलेग न जान न पहचान, कुछ भी नहीं। तो दोनों के दरमियान याद रखना, वली और नसीर में ये फर्क कि हर वली नसीर नहीं है, हर नसीर वली नहीं है। कभी वली होता है लेकिन नसीर नहीं होता, कभी नसीर होता है लेकिन वली नहीं होता। तो फरमा न अपने बचा सकते न गैर बचा सकते, मकसद ये है, न अपना काम है न गैर काम है, कोई काम नहीं है। तो खिताब नबी को लेकर सुनाना है किसको, लोगों को। तो याद रखना, नौ बोलकर जिन्स मुराद है। यहूद नसारा के मुतलक के हैं कुफर की पैरवी, मुतलक बातिल की पैरवी मुराद है। तो इस आयत में गोया रब्बुल इज्जत एक उसूल बता दिया, हक के बाद अगर कोई बातिल का साथ दे तो उसको मुहीन और मददगार बन जाए तो आखिरत के लिए तैयार हो जाए जवाब देने के लिए। न बोलकर जिन्स मुराद है, यहूद नसारा के मजहब बोलकर मुतलक के हैं कुफर मुराद है, मुतलक कुफर। यहूद नसारा एक जिन्स से कुफर बोल, और हक की जिद्दत बातिल है। किसी भी बातिल का साथ देना, उसकी पैरवी करना, उसके आलकार बनना, मुईन मददगार बनना आयत के वईद में शामिल है। कुरान सीखो मेरे भाई, कुरान से ताल्लुक अपना पैदा करो। एक गहरा समंदर है, बहरुन अमीकुन, गहरा समंदर है और जिसका कोई साहिल नहीं है, कोई साहिल नहीं, लेकिन तैराकी चाहिए। जिसको तैराकी नहीं तो ऊपर पर डरता रहता है। समंदर में याद रख जाने की तैराकी शर्त है। और तैराकी क्या चीज है? अरबियत उबूर, सर्फ, नौ, मानी, बदी, अरबियत और अरबी तफासिर को मुताले, हदीस, ये फिक्र बहुत मुश्किल काम, सब कुछ इसमें।
यवाकीत है, जवाहिर है, मोतियां हैं, मछली हैं, शिकार करने का सब कुछ है। तो शिकार करने के लिए तैराकी शर्त तय कर। हमेशा कोशिश करो अरबी तफासिर देखते रहो, हमें नहीं फरागत के बाद अल्लाह ताला मौका दे दे, बिलखुसूस रूहुल बयान जरूर देखना इस्लाह के लिए। आगे फरमाते सब एक जैसे नहीं है, यहां तक उनके बदबख्त बदनसीब और शकील कल्ब किस्म के यहूद नसारा का जिक्र, जो जानने के बावजूद भी नहीं मानते थे, और माना तो क्या उल्टा लोग मुसलमानों को अपनी तरफ कहें दावत दे देते कि हमारा मजहब से इस तरफ आ जाओ, ऐसे खन्नास थे। और आगे उनके जो अहल किताब के जो सच्चे और मुतदिल मिजाज थे, हक शनास थे, उनके जिक्र है। जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम उसके साथी हबशा का बादशाह नजाशी, उसका नाम अस्मा है, नजाशी से मशहूर है। अल्लज़ीन वो लोग आते ना हम किताबा, जिनको हमने किताब दी, यहूद को तौरात और ईसाई को इंजील, यतलूनहू को मर्ज कुरान करीम में। नाहवी साहब से याद रखना, कभी एक चीज जिक्र होती है, जिक्र हो जाती है, आगे जमीर तरफ राजी होती है। अब यहां से पहले कुरान का जिक्र है, अशोहरतो कामकामत जिक्र, याद रखना, अशोहरतो कामतो मकाम जिक्र। शोहरत ये जिक्र का जिक्र। अब कुरान मशहूर, याद रखना, मशहूर की वजह से कोई मज़कूर है, अल मशहूर कल मज़कूर। अशोहरतो कामतो मकाम जिक्र। हाफिज़नी लिखते बिना में, ए मेरे भाई अपना हो सको ताल्लुक नहीं सो रहे, इसलिए ना वाकया सुनाता ना, सबके कान खड़े होते ऐसे, जब ऐसी बातें आ जाती सबको नींद आ जाती है। ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। कभी चीज पहले जिक्र नहीं होते फिर भी जमीर की तरफ राजी होती है, जाल कल किताब हो, इससे पहले कुरान का जिक्र है, ये अल मशहूर कल मज़कूर। अशोहरतो कायमतो मकाम जिक्र, मकाम जो चीज याद रखना बहुत तो उसकी शोहरत उसके हैं जिक्र का काम का, कोई मज़कूर हो चुका है, कोई मज़कूर है। शोहरत इतनी है, शोहरत इतनी है, गोक मज़कूर है। तो जब चीज ज्यादा मशहूर होती, याद रखना मशहूर, तो उसके शोहरत को जिक्र का काम कर अरबी में। अब कुरान करीम बहुत मशहूर है, इसे यतलूना हो, इससे पहले कुरान का जिक्र नहीं है। बस आपको ना हो क्या ज़रब ज़ैदुन, बस ज़रब फेल ज़ैदुन फ़ाइल, ये तरकीब आप ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद मुब्तदा कायमुन खबर, ये आपकी ना हो है, ना हो इसे कहते मेरे भाई। तो जो चीज ज्यादा मशहूर होती, याद रखना, तो शोहरत की वजह से वो क्या मज़कूर की तरह है, तो लिहाजा ज़मीर की तरफ राजी होते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। ये नाहवी इश्काल नहीं होना चाहिए। फुजूल सवालात ना हो बहुत आते हैं, फुजूल सवाल। यतलून हुक्म जब कुरान करीम में हक का तिलावती ही मफूल बनता, मजदर ताकीद की तरह, जैसे उसकी तिलावत हक या तिलावत लफ्जी और तिलावत मानवी, ईमान भी लाते हैं, तिलावत भी करते हैं और अमल भी करते हैं। ये मफूल मुतलक ताकीद के लिए, ये नहीं फरमा कि सिर्फ यतलू न हो, आगे मफूल क्यों लाए, ताकीद के लिए। पता चले एक कुरान शरीफ से कुरान ख्वानी के लिए नहीं है, सिर्फ कुरान ख्वानी के लिए नहीं है। हमारे यहाँ क्या कि कूड़ा चरसी मवाली सारी जिंदगी इसके शराब कबाब और चर्च हेरून में सूद रुश्वतें गुजर गई, बुढ़ा हो गए मर गए, अब उसे कुरान ख्वानी करो। बकौर मौलाना बिजली कर रहमतुल्लाह अलैह के कि दुश्मन दुश्मन के कभी सिफारिश नहीं करेगा, दुश्मन दुश्मन के लिए सिफारिश, जिसने कभी जिंदगी में कुरान खोल कर देखा नहीं, कभी तिलावत नहीं की, इसके कुरान ख्वानी काम आएगी? ठीक है, फकीर मसला वही है कुरान, लेकिन मैं मौलाना बिजली कर के बात बता रहा हूं कि दुश्मन दुश्मन की सिफारिश नहीं करेगा,
جس نے کبھی قرآن پڑھا نہیں، قرآن سے کبھی تعلق نہیں رکھا ہے، قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں، ساری زندگی سے قرآن کے خلاف گزر گئی، کیا قرآن اس کو سفارش کرے کہ اللہ اس کو جنت بھیج دے؟ کیا کہے گا قرآن؟ اللہ اس کو سب سے پہلے جہنم میں تو غرق کر لے۔ یہ جس کے پاس تفسیر قرطبی ہو نا، سورہ فرقان کی جو آیت اس آیت کے ذیل ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جس پر تفسیر قرطبی اس آیت کے ذیل میں دیکھیں، عجیب عجیب باتیں ہیں لکھی امام قرطبی نے۔ وقال الرسول قال بمن یقولو کا ہے، قیامت دن نبی کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو پس پھوڑ ڈال دے۔ امام قرطبی نے حدیث نقل کی، جس نے قرآن پڑھا کہ آگے اس کو دیکھا، عمل نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، تو قرآن کریم قیامت دن آئے گا، اسے گلے میں توق بنا ہوگا اور رب سامنے کہے گا یا رب ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا، قرآن گلے میں لٹک کر آ جائے گا اور بندے اللہ تعالیٰ سے کہے گا ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا، اسے مجھے پس پھوڑ، آپ میرے درمیان خود فیصلہ کریں۔ اب ہمارے یہاں قرآن کریم صرف یا تو تلاوت کے لیے ہے یا صرف قرآن خوانی کے لیے، عمل کچھ بھی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ عوام توام چھوڑو، تقریباً آپ کے 60 کے قریب طلباء ہیں۔ آج فجر کی تلاوت کس نے کی ہے؟ فجر کے بعد کس نے تلاوت کیا؟ ہاتھ اٹھائے، دیانتداری کے ساتھ بےایمانی نہ کرے۔ ہاں، پوری کلاس میں بڑی مشکل سے 5 ہاتھ اٹھے۔ ہاں، قرآن تفسیر قرطبی اس آیت کے ذیل میں سے میں آپ کو تفسیر ماخذ نام بتاتا تو آج بھی بتاتا کہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ قرآن کریم اس گلے میں لٹکا ہوگا ان عبدک ھذا اتخذنی مہجورا، آگے فرماتا آپ میرے درمیان خود فیصلہ کریں۔ اب ایک طرف قرآن ایک طرف بندہ ہے، اب اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دے گا؟ ہاں، کس کی بات مانے؟ قرآن کی بات مانے گے بندہ کے؟ تو پھر جس نے کبھی قرآن پڑھا نہ ہو، کبھی تلاوت نہیں کی ہو، کھول کر دیکھا نہ ہو، اس بدبخت بدنصیب کے اس کے لیے قرآن خوانی کرو۔ ٹھیک صحیح فکر سے بجلی کر رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوا اس سے اسپیکر بھی اسے کہ دشمن کی سفارش نہیں کرے گا۔ حق کا تلاوتی ہی نحو کو پہچان لو میرے بھائی، مفعول مطلق بنتا ہے غیر لفظ میں تاکیدن، کہنا یہ چاہیے یہ تو تلاوت کرتے ہیں، تلاوت مقصد ہے نا، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی دیکھا کبھی نہیں دیکھا، یہ تلاوت ہے۔ حق کا تلاوتی ہی، ہاں، پابندی کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ اور عمل کرنے کے ساتھ، یہ حق کا تلاوت ہی، یہی کا مرجع قرآن کریم ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ مبتدا تو اولئک اس کی خبر ہے، یہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور منافقین بھی پڑھتے تھے، ان کا ایمان نہیں تھا۔ منافقین قرآن پڑھتے تھے، جیسے سمجھ رہے ہیں زمان حق منافقین پڑھتے ہیں، لیکن ان کا ایمان نہیں تھا۔ اولئک یؤمنون، یہ خبر یہاں تاکید کے لیے، تخصیص کے لیے، سمجھ گئے؟ خبر یہاں تخصیص کی، صرف یہی ایمان لاتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، ہی کا مرجع قرآن کریم میں، اگرچہ بعض حضرات فرق ہی کا مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف احتمالات ہیں۔ ومن یکفر بہ، جو اس قرآن کا انکار کر لے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، مختلف ترکیبیں ہیں۔ فاولئک هم الخاسرون، بس یہی لوگ یقیناً نقصان میں ہے۔ فاولئک هم الخاسرون، ضمیر فصل تاکید مبتدا خبر کے درمیان تاکید کے لیے۔ عام طور پر نحویس کہتے ہیں نا کہ اولئک مبتدا خاسر کے پھر خبر، مبتدا خبر مل کر خبر، یہ نحوی ترکیب سرکاری۔ لیکن یہاں یاد رکھنا ہم تاکید کے لیے، اور ہر حال میں نقصان میں ہے، تباہی و بربادی ہے۔
فنون کو پہچان لو میرے بھائی. اردو تفاسیر صاحب قرآن پڑھو لیکن ماہر نہیں بنو گے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کیوں آپ قلم کھاؤ گے. اگر اردو کی تفسیر دے کر درس دو گے یاد رکھا کوئی شاگرد سوال کرے پسینے چھوٹیں گے تیرے. آپ دعا کرے کہ کوئی نالائق شاگرد سامنے آ جائے اور قابل اور پڑھنے والوں سے واسطہ نہ ہو. یہ دعا کرو. نالائق مظفر سے واسطہ ہمیشہ تک آپ جو کچھ کرو بس کہ جی 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 جی. اور اس کو معلوم نہ کہ استاد جی کتنے قابل ہے, استاد جی کے اندر صلاحیت کتنی ہے. اگر شاگرد علمی سوال کرے گا تو استاد جی جواب نہ دیتے. تو جب اردو دے کر پڑھانا ہو تو شاگرد بھی ایسے تلاش کرنا پھر جو صرف نو سے بالکل کہ پیادل ہو, لم یبج ہو, بزفش ہو. آپ جو بجے گے جی 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 استاد جی صحیح کہہ رہا ہے جی جی. اگر اردو تفاسیر دے کر پڑھانا ہو یا صرف اردو شرح دے کر پڑھانا ہو, کوئی بھی کتاب ہو تو پھر شاگرد ایسے تلاش کرنا. پڑھنے والوں کو اردو تفاسیر اور اردو شرح دے کر پڑھانا نہیں. آپ بھی مجرم ہوئیں گے حق گزار کرو. میں کو تاکید کروں گا تاکہ بار بار کا قرآن میں صرف اردو دے کر یاد رکھنا, کبھی نہیں پڑھانا. یہ شادی طلباء کے ساتھ خیانت ہے, بددیانتی ہے, ان کو وقت ضائع کرنا ہے. اردو اپنی معاونت کے لیے دیکھو. چل اردو تیری زبان نہیں ہے, میں بھی دیکھتا رہتا اردو شروحات تفاسیر کبھی کبھی. میری زبان نہیں اردو, معاونت کے لیے دیکھتا رہتا ہوں لیکن براہ سے نہیں کرتا. علمی تفاسیر میرے پاس رکھی الحمدللہ. کوئی بھی مسئلہ پیش آتا, کوئی ترکیب کوئی کبھی الجھن سے ہوتی پریشانی تو روح المانی ہے, البحر المحیط ہے, یا کشاف ہے, یا بیضاوی ہے, یا اس پر حاشیہ شیخزادہ ہیں, یا ابو سعود ہے. یہ سب علمی تفاسیر ہے, آپ کو بس سے باہر ہے. آخر پھر تفسیر ابن کثیر ہو, آسان تفاسیر چلتی ہے. اب تو وہی صلاحیت نے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. فاولئک هم الخاسرون. الگ یہ کہنا چاہو فاولئک الخاسرون, بس فاولئک خاسرون. وہ شبہ ہو سکتا ہے کبھی فائدہ فرما نہیں, هم نقصان ہی نقصان, اور ایسا نقصان جس کا کوئی ازالہ نہیں ہے. کبھی نقصان ہوگا آگے چل کر ازالہ ممکن ہے, فائدہ کی امید ہے. یہ ایسا نقصان ہے کہ ساری زندگی ابدی ابد الابد نقصان ہی نقصان, نقصان در نقصان, نقصان ڈبل نقصان, اور فائدہ کی کوئی صورت نہیں ہے. خسران سے اخروی مراد یاد رکھنا, خسران سے اخروی. اگر بدبخت بد نصیب یاد رکھنا, جیسے آج کل ہوتے کفار ہے, بے دین ہے, زنادقہ ہے, ملحدہ ہے, دنیا کے پیسے ان کے پاس ہے. اے میرے بھائی قصاب خانے نہیں, آستی نیچے کرو, اے مست ملنگ کلندر آستی نیچے کرو. خسران سے خسران اخروی مراد یاد رکھنا. آنکھیں دیکھ قادیانی کے پاس کتنے پیسے, روافظ کے پاس کتنے پیسے, باطل کے پاس کتنے پیسے, دنیا کے پیسے جمع, نقصان کہاں ہے. یہ دنیوی متاع یاد رکھنا. اور اس کی ذکر آگے آیت آ رہی ہے, وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. جب انہوں نے دین کو پس پش ڈال دیا, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, تو ہم نے خزانوں کے دروازے ان کو کھول دیے. حَتَّى فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا, بہت خوش ہو مال و دولت جائیداد سے. أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اب جب پکڑا ہم نے ان کو, دنیا کے ساز و سامان یاد رکھنا, یہ خوشی کی نشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے رہے وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, آیت آگے آنے والی ہے, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب انہوں نے مجھ سے منہ موڑا, قرآن کو چھوڑ دیا, اب فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, مال دولت شراب پیسے خدام ریل پیل گاڑی بنگلے کسی چیز, فتحنا علیہم ابواب کل شیء. کال قادری کو دیکھو دنیا کا پیسے لوٹتا ہے بدبخت. کال قادری دین کے نام پر کتنا کماتا ہے.
حتی فرحو بما تو بہت خوش ہو گئے. اخذناہم بغتتن اچانک موت کا پیغام آگے بس کر بہت خوش گئے. فیضا مبلسون آنکھیں بند ہوتے کچھ بھی نہیں. آگے جہنم میں وہ مال وہ دولت وہ جائیداد تنعم تعیش پیسے عورتیں گاڑیاں امریکہ اور روس سمجھ برطانیہ ان کے پیسے اور ڈالر سب پیچھے رہ گئے دنیا میں. اب آگے اس کی پیٹے فرشتوں کا ہاتھ ہے. پیٹ جس کی وہ ہاتھ فرشتوں کی اب پٹتا رہے. اب نقصان اب شروع ہو گئے. اب ایسے نقصان اب اس کے بعد کبھی بھی فائدے کی امید دور دور تک نظر نہیں ہے. اولئک هم الخاسرون.